حل سخط اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، حفاظ اعظام، علاقے کے دیگر باوقار احباب، بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب علی صاحب، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس اجلاس میں حصہ لیا اور برابر رابطے میں رہے، اور فتح پور، بارہ بنکی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کے اس دیار میں، اس بستی میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہا ہوں، اور کئی سالوں سے تعلق ہوتا رہا، کوششیں جاری رہیں، اس بستی میں لانے کی بارہا کوششیں کی گئیں، لیکن وہ بس رسمی طور پر سمجھ لو یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بات بن نہیں پائی، اور اب تک میں اس بستی سے دور رہا۔ اس علاقے کے بارے میں بہت پہلے سنا تھا، جب اس علاقے کے اندر اس مدرسے کی بنیاد جب ڈالی تھی، اور اس علاقے کی محبوب اور معزز شخصیت سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ برابر ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں آیا کرتے تھے، اٹاوا، اور میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ میرے والد صاحب سے سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، لیکن اتنا یاد ہے کہ میرے والد صاحب سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس ادارے کے لیے کچھ مخلصین لوگوں سے ملوایا کرتے تھے، ان کے چوکھٹ پر، ان کے دروازے تک جاتے تھے اور اس ادارے کے لیے تعاون کرواتے تھے، اور سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ برابر میرے والد صاحب سے یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے اس بچے کو عالم بنائیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ایک اچھا عالم بنے گا، ایک اچھا مقرر بنے گا۔ اور وہ پتہ نہیں کیا چیز دیکھتے تھے جو ہمارے والد صاحب کو بار بار اکساتے تھے، اور میرے والد صاحب انہی کے باتوں میں آ کر اور انہی کی صحبت میں رہ کر انہوں نے پھر مجھے دہلی کے لیے روانہ کیا، پڑھنے کے لیے بھیجا، اور پھر مختلف اداروں سے دہلی، اور دہلی کے بعد پھر میں گیا بنارس، اور پھر بنارس سے گیا جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال، اور آج انہی لوگوں کی قد و کاوشوں کے بعد آج اس پوزیشن میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں چند لمحے، چند منٹ کچھ باتیں کہنے کے لائق ہوا ہوں اور آپ کے روبرو بیٹھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انسان ہونے کے ناطے
بتقاضائے بشریت جو ان سے خطائیں اور غلطیاں ہوئیں ان کو اللہ رب العالمین اپنی عفو کی چادر میں لپیٹ لے اور ان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور ان کی روح کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے اور ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے اس سپنے کو جو وہ ادھورا چھوڑ گئے اور انہوں نے جو پودا لگایا تھا، ان کے بیٹے اور ان کی اہلیہ سنبھال رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ ستارہ جو سلطان عبدالعزیز نے ٹمٹمایا تھا اور اس میں روشنی بھری تھی، اس چراغ کے اندر تیل ڈالنے کا کام اب ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے اور اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے سد باب کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج آج اتنی برائیوں میں لت پت ہو چکا ہے، اتنی غلاظتوں میں لت پت ہو چکا ہے کہ ایک خطیب کے لیے، ایک مقرر کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ وہ کون سی برائی کو اٹھا کر اس پر قدغن لگائے اور کون سی چیز کو چھوڑے۔ کوئی چیز ایسی ہمیں دکھائی نہیں دیتی برائی کے اعتبار سے جو ہمارے سماج میں نہ پائی جاتی ہو، اور پھر موضوع دے دیا جائے اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کے اندر جو کچھ بھی برائیاں ہیں ان برائیوں پر گفتگو کی جائے۔ کوئی ایک چیز ہو تو اس پر گفتگو کی جائے۔ جب پورا ہی جسم چھلنی چھلنی ہو اور جسم کے کسی حصے پر کوئی جگہ خالی نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کو سوچنا پڑتا ہے کہ مرہم کہاں رکھے اور پٹی کہاں باندھے۔ یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ شراب نوشی ہمارے سماج میں، جوا ہمارے معاشرے میں، سود خوری ہمارے سماج میں، رشوت کا بازار ہمارے سماج میں، زنا کاری و مکاری ہمارے ماحول میں، بے پردگی ہمارے سماج میں، اوریانیت کا یہ ننگا بازار ہمارے سماج میں، شادی اور شادیوں میں ہونے والی خرافاتیں اور رسم و رواج اور 300 200 250 400 500 باراتیوں کا جھمیلا، جن کو قاعدے سے باراتی نہیں بلکہ چور اور ڈاکو کہنا چاہیے، اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ میں بہت کنٹرول میں رہ کر بول رہا ہوں آج، اور بولوں گا بھی اس لیے کہ ملک کے حالات بہت ناگفتہ بے ہیں۔ میں تو مغرب کی اذان کے بعد تک یہ طے کر رہا تھا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اور کون سا ایک ایسا بہانہ بناؤں کہ جلسے والے بھی یقین کر لیں کہ نہیں ٹھیک ہے، مولانا صاحب کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر سوچا کہ پہلی بار آپ جا رہے ہیں اس علاقے میں، بڑی محنت اور مشقت کر کے نوجوانوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، تو چلیے کچھ اصلاحی باتیں ہو جائیں گی، اور ایسی باتیں کہ جس کی ہماری سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو پھر میں تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے اپنے گھر سے نکلا لکھنؤ سے،
اور پھر آپ تک پہنچا۔ میرے بھائیوں، تو اتنا تو برداشت کرنا ہوگا، جن کو بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت خوبصورت لفظ دے دیا بارات کا، جبکہ اسلام کے اندر قرآن علماء بیٹھے پوچھ لو کہ بارات کا کوئی تصور ہے؟ کسی ایک صحابی کے سلسلے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لے کر گئے ہوں اور ساتھ میں 20-25 لوگ 50 لوگ بھی گئے ہوں اور لڑکی والوں کے ہاں بوجھ بن گئے ہوں، اور لڑکی والا بیچارہ یہ سوچ کے کھلا رہا ہو کہ اگر ان ڈکیتوں کی اور چوروں کی اگر ہم نے آج مرادیں پوری نہ کی، ان کو اچھے سے اچھا نہ کھلایا، تو میری لڑکی زندگی بھر تانے سنتی رہے گی سسرال میں۔ میرے بھائیوں، ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج بہت سے لوگوں پر گاج گر سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ جملے نہیں سن سکتا ہے تو بہت ہی معذرت کے ساتھ وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ ساہوکار ہوگا، چودھری ہوگا، سرمایہ کار ہوگا، پیسے والا ہوگا، اور اپنی بیٹی کی شادی میں فارچونر بھی دی ہوگی، بہت بہترین گاڑی بھی دی ہوگی، اپاچے دی ہوگی، بلٹ دی ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ بجلی اس کے اوپر گر سکتی ہے، اس کو برا لگ سکتا ہے کہ مولانا